بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات حج چوتھا پروگرام آداب حج کے بارے میں ہے۔ حج کے 10 آداب ہیں یا ادب ہیں، اب ترتیب وار ان کا ذکر کیا جائے گا۔ پہلا ادب خوش دلی اور عاشقانہ جذبہ۔ سفر حج کے دوران خوش دلی سے خرچ کرنا اور سفری مشکلات اور اعمال حج کو خوشی برداشت کرنا۔ آپ کو دلی طور پر اس فرض عبادت کو بجا لانے پر مسرت و خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات حسب توفیق ضرور کرنا چاہیے۔ یہ بھی پہلا ادب ہے حج کا، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جسمانی روحانی اور مالی عبادات کے مجموعے کا نام ہے۔ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت سے نوازا ہے اور صحت سے نوازا ہے کہ آج آپ اس کے گھر کا دیدار کر رہے ہیں۔ اس نعمت خدا بندی کا بھرپور اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ یہ اللہ نے اپنا وعدہ کیا ہے۔ دوسرا ادب حج کا ہے حسن ظن۔ ہر ایک کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور خیر خواہ کے جذبے سے معمور ہونا بھی ادب حج ہے۔ جان لیجیے کہ حج ایک ایسی بات ہے جس میں دنیا بھر کے آئے ہوئے لاکھوں افراد ایک ہی وقت میں ایک ہی اعمال سر انجام دیتے ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں پیار و محبت کے جذبات کے اظہار سے نہ صرف ملک کے بارے میں اچھا تاثر پیدا ہوگا، بلکہ حج کا ایک اہم مقصد بھی حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس عمل سے حج کا بھی یعنی حج میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، اس سے وطن عزیز کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ حج کے دوران آپ کو بطور سفیر اپنے ملک کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے حاضری کے وقت پروقار طریقہ شائستہ انداز اختیار کرنا چاہیے آپس میں یعنی آگے۔ تیسرا ادب ہے گناہوں سے بچنا۔ حج کا ادب ہے گناہوں سے بچنا۔ عورتوں کا محرموں کے بغیر حج کا سفر نہ کرنا یا نہیں کرنا، عورتوں کی طرف سے پردے کا اہتمام، روزمرہ کے امور میں ایسی باتیں جو بعض سوسائٹیوں اور افراد کے ہاں گناہ ہی نہیں سمجھ جاتے، ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ کسی کا دل دکھانا اور صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا عام سی باتیں ہیں، ان جیسی باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی حج کے ادب میں شامل ہے۔ گناہوں کی بے شمار قسمیں ہیں۔ کچھ تو ایسے گناہ ہیں جن کا کفارہ تجدید ایمان ہی سے ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر تعزیری سزائیں مقرر ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معمولی نوعیت کے سمجھ دیے جاتے ہیں۔ ہر قسم کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی حج کا تیسرا ادب ہے۔ اور حج کا چوتھا ادب ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا، نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور بر وقت ادا کرنا۔ بعض حجاج کرام کاہلی اور سستی کی وجہ سے باجماعت نماز کی بجائے اپنی رہائشی گاہوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے یا کمزوری ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ ایک تندرست اور توانا حاجی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں یہ بات ذہن نشین میں رکھنی چاہیے کہ عام دنوں میں بلا وجہ باجماعت نماز ادا کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے چوتھا ادب ہے نماز کا اہتمام کے طریقے سے کرنا چاہیے، خاص کر وہ لوگ جو حج میں ہوتے ہیں، حرم شریفین میں ہوتے ہیں۔ نمازوں کا باجماعت اہتمام ایک ایسا امر ہے جسے حج کے دوران کسی طور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ تو حج کے دنوں میں اور پھر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں اس نعمت سے محرومی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اگر وہاں پر ثواب کئی 100 گنا یا مطلب کہ کئی نمازوں کا بڑھ کا ثواب ہے، تو گناہ بھی اسی ترتیب سے یعنی مقدار سے ہوتا ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پانچواں ادب ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچنا۔
اللہ تعالیٰ کا حکم کی روشنی میں حج کے دوران لڑائی جھگڑی کرنا حج کے مقاصد کے خلاف ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ حج کے دوران اور حج کے بعد بھی لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں کا ترجمہ ہے کہ حج کے خاص مہینے ہیں، پس جو شخص ان مہینوں میں حج کا ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس زمانے میں جمع، گناہ اور جھگڑے سے پرہیز کرے۔ حج کے مہینے میں حج کا چھٹا ادب ہے مقامات حرم کی تقدیس کا خیال احترام حرمین شریفین۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے شہروں کو کہتے ہیں۔ ان میں ایسے مقامات ہیں جن کی تقدیس و تعظیم ابدالآباد تک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے احترام فرماتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ، کیونکہ دین ہی ہے اور یہ ادب کا نام ہے۔ یہ احترام ادب کرنا چاہیے۔ مقامات حرمین شریفین کا احترام ہر نہ کرنے کی صورت میں حج و عمرہ کا ضیاع ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ کاری کا عطا بہر حال ہے۔ اگر ان مقامات پر نیک کاموں کا ثواب عام جگہوں سے زیادہ ہے تو اس خیال رکھنا چاہیے کہ برے کاموں کا انجام بھی زیادہ ہے، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ ایسے واقعات سے کتابیں بڑی پڑھی ہیں کہ اکثر بزرگ اور نیک لوگ ان شہروں سے نکلنے میں اس لیے جلدی کرتے تھے، یعنی وہ یہاں سے جلدی نکلتے تھے کہ ان کو بزرگوں کو اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ سر انجام دیا جائے۔ بزرگوں کو جلدی اس لیے کرتے تھے کہ مبادہ کوئی ایسا کام یا فیصلہ ہو جائے جو ان مقامات کی تقدیس و عظمت کی منافی ہو۔ بے شمار کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں، کافی واقعات ملتے ہیں۔ یہ عمرہ عمان والے شہر ہیں، دونوں شہر مکہ شریف و مدینہ شریف، انہیں یہ مقام خالق کائنات اور اس کی محبوب ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ ساتواں ادب ہے حج کا بھرپور توجہ، یعنی عبادت کے لیے بھرپور توجہ کرنی چاہیے۔ اس میں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت حرم، کعبہ اور مسجد نبوی میں گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ضائع وقت سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس کا پچھتاوا دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی ہوگا۔ اگرچہ تجارت اور خرید و فروخت کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان امور میں اتنا ہی وقت صرف کرنا چاہیے جتنا اشد ضروری ہو۔ بلا وجہ گھوم پھر کر اور ونڈو شاپنگ میں وقت کا ضیاع قابل افسوس ہی نہیں بلکہ بعد کے دنوں میں پچھتاوے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور جو کر رہا ہوں کہ اس بات کا مطلب کہ اہتمام دھیان کرنا چاہیے کہ بلا وجہ بازاروں میں نہ جائیں، گھومے پھرنے اپنا وقت زیادہ تر حرمین شریفین میں حاضری کا میں گزاریں۔ آٹھواں ادب ہے طواف اور نوافل اور دیگر اذکار۔ مسجد حرام میں فرض نماز کے بعد سب سے اہم عبادت خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ قرآن پاک پڑھنا ہم پاکستان میں پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز نوافل ہر جگہ ادا کیے جا سکتے ہیں، ذکر و اذکار ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، لیکن طواف صرف بیت اللہ ہی میں، ہر مسجد حرم میں ہی بیت اللہ کے گرد ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ طواف کرنا چاہیے یا خانہ کعبہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ طواف ایسی عبادت ہے، بیت اللہ کی ایسی عبادت ہے جو صرف اسی مسجد میں ادا ہو سکتی ہے، باقی عبادات تو ہر جگہ ہو سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے۔ یوں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین عبادت قرار دیا ہے۔ یہ شاید پھر نصیب نہ ہو جس کا اجر لاکھوں میں ہے۔ نواں ادب ہے صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات کہیں بھی کم نہیں کرنا چاہیے، یہ بخل کو دور کرنے کی سائی ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں صدقہ خیرات کا ثواب عام مقامات پر صدقہ خیرات سے کہیں زیادہ ہے۔ حج کے دنوں میں ان نیک کاموں کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دسواں ادب عاجزی، اس میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ عاجزی میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔
عاجز بن کر رہنا چاہیے، اس کا عاجز بندہ بننا چاہیے۔ کائنات میں سب سے پہلا گناہ تکبر ہے جو شیطان نے کیا، تکبر اور غرور سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اپنانے اور تکبر اور غرور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا پروگرام اختتام ہوا، تفصیلات کتاب میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اب یہاں پر میں ایک جامع ترمذی، جامع سنن نسائی کی حدیث کا ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ حج مبرور کا صلہ و ثواب تو بس جنت ہی ہے۔ اگر ان آداب کا اور مطالبات کا خیال کیا گیا تو انشاءاللہ حج مبرور ہوگا، جس کا صلہ صرف جنت ہی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔